بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق دیکھیں، عبارت پہلے دیکھیں۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زيد قائم وقام زيد، ويسمى جملة فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين نحو زيد قائم، ويسمى جملة اسمية أو من فعل واسم نحو قام زيد، ويسمى جملة فعلية إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما ولا بد للكلام منهما، فإن قيل قد نوقظ بالنداء نحو يا زيد قلنا حرف النداء قائم مقام أدعو وأطلب وهو الفعل فلا نقض عليه۔ آپ یہ اس کی آخری فصل ہے، مقدمے کی آخری فصل ہے۔ آپ کو بتایا تھا انہوں نے کہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ کے بارے میں پیچھے بتلا دیا کہ الکلمہ کیا ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ بتا چکے ہیں۔ پھر کلمہ کی تقسیم بھی کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد اب موضوع کے دوسرے جز یعنی کلام کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین، کلام ایسا لفظ ہے، کلام کی تعریف پہلے کر رہے ہیں کہ کلام دو لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے اور دونوں لفظوں کو جوڑنے والی چیز اسناد ہوتی ہے۔ اسناد کے ذریعے دونوں کلمے جوڑے جاتے ہیں، یعنی دونوں میں رشتہ اسناد سے جڑاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو کلام دو لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، چاہے حقیقتاً دو لفظ ہوں جیسے زید قائم، یا حکماً دو لفظ ہوں جیسے اضرب، اضرب میں انت اضرب ہے، ٹھیک ہے۔ کلام کی تعریف دیکھیں، کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ یا اسناد کے ذریعے، دو کلمے ہوں اور دونوں میں رشتہ اسناد پایا جائے، یعنی ایک کلمہ دوسرے کی طرف مسند کیا جائے، منسوب کیا جائے۔ جیسے زید قائم میں قائم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں اسناد کیا چیز ہے، وہی اس کی تعریف دیکھیں کہ اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا ہے دوسرے کلمے کی طرف۔ جیسے زید قائم میں قائم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، اور وہ نسبت کیسی ہو، بحیث اس طور سے کہ وہ نسبت مخاطب کو پورا فائدہ دے، ایسا فائدہ تامہ دے جس پر خاموش ہونا صحیح ہو، پورا فائدہ دے اور آدمی اس کی بات پوری ہو جائے۔ جب بات پوری ہوتی ہے تب آدمی خاموش ہوتا ہے۔ جیسے زید قائم میں قائم کی نسبت کی گئی زید کی طرف، اور یہ سننے والے کو پوری بات معلوم ہو گئی زید کھڑا ہے، اس سے پوری بات اس کو معلوم ہو گئی، لہٰذا قائل کا اس پر سکوت صحیح ہے۔ تو جب مخاطب کو کسی بات سے، کسی جملے سے پورا فائدہ ہو کہ اس کو پوری بات معلوم ہو اور متکلم کا اس پر سکوت صحیح ہو جائے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلام میں اسناد پائی جاتی ہے، کلام دو لفظوں سے پر مشتمل ہوتا ہے، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً، اور کلام میں ایک لفظ کی
ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت پائی جاتی ہے، اور وہ نسبت کیسی ہوتی ہے؟ نسبت تامہ ہوتی ہے، ایسی نسبت کہ مخاطب کو اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے اور متکلم بولنے والا پوری بات کہہ لیتا ہے۔ جیسے زید قائم، جیسے زید کھڑا ہے، زید قائم، اور قام زید، ویسمى جملۃ، اور اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کلام کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔ کلام اور جملے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو چیز کلام ہے وہی جملہ ہے، اور جو جملہ ہے وہی کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ کلام کی ممکنہ جو 6 صورتیں ہیں، کہ 2 لفظ جو ہوں گے، دونوں اسم ہوں، دونوں فعل ہوں، دونوں حرف ہوں، ایک اسم ایک فعل ہو، ایک اسم ایک حرف ہو، ایک فعل ایک حرف ہو، ان 6 ممکنہ صورتوں میں صرف 2 صورتوں سے کلام حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دونوں اسم ہیں تو دونوں میں مسند اور مسند الیہ پا لیا جائے گا، جیسے زید قائم، تو کلام حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ایک فعل اور ایک اسم ہے تب بھی کلام پا لیا جائے گا، جیسے قام زید، ایک مسند ہے، قامہ کی اسناد کی گئی ہے زیدن کی طرف۔ چونکہ کلام میں مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا اور اس کے علاوہ کسی صورت میں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 2 فعل لے آئے، ذہبہ ذہبہ، تو کلام حاصل نہیں ہوگا۔ 2 حرف لے آئے، من، تو کلام حاصل نہیں ہوگا۔ ایک فعل ایک حرف لے آئے، من حصل، نہیں جملہ نہیں بنے گا۔ اور جو ہے ایک اسم ایک حرف لے آئے، من زیدن، تو بھی پورا کلام حاصل نہیں ہوگا۔ کلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 اسموں سے مرکب ہو، یا جو ہے ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں کلام حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مسند اور مسند الیہ نہیں پایا جائے گا۔ حرف کی 3 صورتیں، اس میں مسند اور مسند الیہ نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ حرف مسند اور مسند الیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خالی فعل اگر ہو، دونوں فعل ہوں، تو ظاہر ہے کہ خالی مسند پایا گیا، مسند الیہ نہیں پایا گیا، اور خالی مسند کے پائے جانے سے کلام حاصل نہیں ہوتا۔ فعلم، تو یہ بات جان لی گئی کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں سے، یعنی جب 2 اسم پائے جائیں گے تو کلام حاصل ہوگا، جیسے زید قائم۔ اچھا، جب 2 اسم پائے جائیں گے یا جس جملے کا آغاز اسم سے ہوگا تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا، اور اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا۔ یا ایک فعل اور ایک اسم سے کلام حاصل ہوگا، کیونکہ فعل پھر مسند بھی بن جائے گا اور اسم مسند الیہ بن جائے گا، جیسے قام زید۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اور اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جب ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہوتا ہے کوئی بھی کلام، اور جملے کا آغاز فعل سے ہو، تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ صورتوں میں جو جتنی بھی صورت آپ بنا لیجئے، 2 فعل لے آئیے، 2 حرف لے آئیے، ایک فعل ایک حرف لے آئیے، ایک اسم ایک حرف لے آئیے، تو ان صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام میں مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جائیں گے، کیونکہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی ان مذکورہ دونوں صورتوں کے علاوہ میں، کہ جب 2 اسم سے مرکب ہو اور ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو، ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں مسند اور مسند الیہ دونوں نہیں پائے جائیں گے۔ جب مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے تو کلام بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ولا بد للکلام منہما، حالانکہ کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آگے ایک اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ مسند اور مسند الیہ اگر پائے گئے، یعنی 2 اسم اگر پائے گئے تو کلام حاصل ہوگا، ایک فعل اور ایک اسم پایا گیا تو کلام حاصل ہوگا، کسی اور صورت میں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے، یا زیدو میں کیا ہے؟ ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے اور کلام حاصل ہو رہا، یہ صحیح جملہ ہے؟
سوال کیا گیا، اعتراض۔ یا زیدو میں ایک حرف یا اور زیدو ایک اسم، ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہوا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل اگر نہیں پائے گئے تو کلام حاصل نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور یا زیدو دکھ رہا ہے کچھ، لیکن اس کی حقیقت اور کچھ ہے۔ یا زیدو میں کلام کا کوئی جز ہی نہیں ہے، نہ تو یہ اس میں کوئی مسند ہے نہ کوئی مسند الیہ ہے، بلکہ یہ تو متعلق جملہ ہے۔ بھئی یا حرف ہے اور یا قائم مقام ہے ادعو کے، یعنی یا ادعو کی جگہ پر ہے، اور زیدو جو ہے یہ متعلق جملہ ہے، یعنی مفعول بھی ہے۔ یا زیدو میں یا ادعو کے قائم مقام ہے، اور ادعو میں انا ادعو مسند اور مسند الیہ پائے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ ادعو میں مسند اور مسند الیہ دونوں پائے گئے، کیونکہ فاعل پایا گیا اور فعل پایا گیا، اور فاعل اسم ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے، لہٰذا ادعو جو ہے، ادعو یا زیدو پورا جملہ اس لیے ہے کیونکہ یا ادعو کے قائم مقام ہے، اور ادعو میں مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جا رہے ہیں۔ جب ادعو میں مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جا رہے ہیں، لہٰذا یا زیدو کا جملہ بننا، کلام بننا صحیح ہے، کیونکہ یا ادعو کے قائم مقام ہے۔ زیدو تو متعلق فعل ہے۔ آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ایک حرف اور ایک اسم سے مرکب ہے، یہ دیکھیے جملہ بن گیا، نہیں، اس سے جملہ نہیں بنا، بلکہ یا ادعو کے جو جگہ پر ہے، اور ادعو میں مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جا رہے ہیں، لہٰذا اس کا جملہ بننا، یا زیدو کا جملہ بننا صحیح ہے، کیونکہ بظاہر یہ فعل یہ حرف اور اسم سے مرکب ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر مسند الیہ پائے جا رہے ہیں، مسند اور مسند الیہ پایا جا رہا ہے یا کہ ادعو کے معنی میں ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر کہا جائے کہ قد نوقظ بالنداء، یہ آپ کا یہ قول ٹوٹ گیا ہے یا توڑ دیا گیا ہے ندا کے ذریعے، یعنی آپ کا یہ دعویٰ کہ کلام حاصل نہیں ہوتا دو اسموں سے، مگر دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا، آپ کا یہ دعویٰ ٹوٹ گیا ہے یا توڑ دیا گیا ہے حرف ندا کے ذریعے یا ندا کے ذریعے۔ جیسے یا زیدو، تو ہم کہیں گے کہ حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، اور وہ فعل ہے، اور اس میں مسند الیہ بھی ہے، انا، فلا نقض علیہ، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں رہا، تو اس پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، نقض کو اعتراض کے معنی میں بھی رکھا جاتا ہے۔ اب آگے اصل کتاب کو شروع کریں گے۔ آپ حضرات کلام کی تعریف کو زبانی یاد کریں گے، اسناد کی تعریف کو بھی اچھے سے یاد کریں گے، اور ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔